السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی انشاءاللہ آپ ایک بہت اہم گفتگو سننے جا رہے ہیں جو آج میرے اور مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے والے لاہوری گروہ کے ایک فرد کے درمیان ہوئی۔ یہ صاحب ٹک ٹاک پہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ جی مرزا صاحب تو ایک مجدد تھے، مجدد پہ ایمان لانا کوئی فرض نہیں ہے، لہٰذا اگر مرزا صاحب کو کوئی نہیں مان رہا تو وہ بندہ بھی مسلمان ہے، اس پہ کوئی فرق نہیں اس کے مسلمان ہونے پہ پڑا وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک تو ان کو ہم نے بتایا، میں نے کہا دیکھیں مرزا صاحب تو خود کو مامور من اللہ کہتے ہیں، اور مامور من اللہ کے وہ خود تشریح کرتے ہیں کہ جیسے نبی، رسول، محدث ہوتے ہیں، اور ان تینوں کو وہ ایک اس کے اندر ڈال رہے ہیں، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ محض مجدد تھے؟ خیر، جب بات آگے بڑھی اور خاص طور پہ جو نقطہ تھا کہ مرزا صاحب کو نہ ماننے والا بھی مسلمان ہی رہے گا، تو اس پہ ہم نے ان سے کہا، میں کہا آپ کے مرزا صاحب جو ہیں وہ تو اس کے بالکل برخلاف کہتے ہیں۔ انہوں نے تو کہا کہ ان کے خدا نے ان کو خبر دی ہے کہ جو ان کی دعوت پہنچنے کے بعد ان پہ ایمان نہیں لایا، ایسا آدمی خدا کے نزدیک مسلمان نہیں ہے۔ تو پہلے تو یہ صاحب کہتے ہیں جی کہ ایسی کوئی بات مرزا صاحب نے نہیں کی، اب پتہ نہیں ان کی لا علمی تھی یا جو بھی تھا۔ خیر، جب وہ ان کے سامنے بات حوالہ کے ساتھ پیش کر دی گئی تو پھر کہتے ہیں جی کہ ابھی ریسنٹلی 2023 میں مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے والے قادیانی گروہ نے کتاب میں سے، تذکرہ میں سے اس بات کو نکال دیا ہے۔ تو ان سے ہم نے کہا، میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ تذکرہ میں سے نکالنے سے کچھ فرق نہیں پڑا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت الوحی میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے سامنے ان کی یہ بات پیش کی گئی، انہوں نے اپنی اس بات کو اون کیا اور جسٹیفائی کیا۔ تو خیر، اس کے بعد ان کو بتایا گیا کہ جناب مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ جو ان کو نہیں مانتا خدا رسول کا نافرمان ہے، جہنمی ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، وہ مشرک ہے، وہ، اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو سارا اسلام جھوٹا ہے۔ بہرحال یہ تمام باتیں ان کے سامنے جب پیش کی گئیں، ابھی آپ سنیے گا کہ اس کو آگے سے کیا جواب یہ صاحب دے رہے ہیں۔ اور دوسری اہم بات آپ نے یہ نوٹ کرنی ہے کہ اس گفتگو کے اختتام کی طرف آپ سنیں گے یہ باتیں کہ انہوں نے کہا جی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے جو بیٹے تھے، ان پہ ایمان لانے والے جو ان کے بیٹے تھے، مرزا بشیر احمد ایم اے اور خاص طور پہ بشیر الدین محمود جو جماعت کے دوسرے خلیفہ بنے، ان صاحب نے کہا جی کہ انہوں نے تو مرزا صاحب کے متعلق جھوٹی باتیں منسوب کی ہیں، اور انہوں نے تو جناب جو ہے نا مختلف لوگوں کے نام سے جھوٹی کتابیں شائع کی ہیں۔ میں نے کہا ذرا اپنی بات پہ آپ غور کریں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی مرزا غلام احمد قادیانی پہ ایمان لانے والے ان کے جو ان کے بیٹے بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، ان کے دین کو آگے بھی لے کے چل رہے ہیں، اگر ان کا کردار یہ ہے کہ وہ اپنے باپ سے جھوٹ منسوب کرتے تھے اور لوگوں کے نام سے جھوٹی کتابیں شائع کرتے تھے، مجھے بتائیں کہ کوئی بھی بات پھر جو اس تمام سورس سے اب تک آ رہی اس کا ہم کیا اعتبار کریں گے؟ تو بہرحال یہ تمام گفتگو آپ سنیے گا، خاص طور پہ یہ دیکھیے گا کہ یہ لوگ آرگیومنٹ کے ساتھ انگیج کیسے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ابھی آپ گفتگو سنیں، آپ خود فیصلہ کریں تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ یہ جو لاہوری گروہ ہے ان کا موقف کیا دلائل پہ اور مرزا صاحب کی تحریروں پہ مبنی ہے یا محض ان کی اپنی خواہشات پہ مبنی ہے۔ اب آپ بات سنیں جی، شکریہ۔ ہمارے محترم حفیظ شیخ صاحب بات کر رہے تھے، شاید وہی تھے، تو میرے ذہن میں بس ایک سوال ہے، اس پہ کوئی بحث نہیں ہے، اگر حفیظ صاحب اس پہ کچھ اپنا کامنٹ کرنا چاہیں ضرور کریں، نہ کرنا چاہیں بے شک نہ کریں۔ مرزا صاحب نے اپنے کیریئر کا جب آغاز کیا ہے نا، انہوں نے خود کو کہا ہے مامور من اللہ۔ اب مامور من اللہ کی وضاحت مرزا صاحب نے پھر خود کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نبی، رسول، محدث، یہ تین کیٹیگریز ہیں مامور من اللہ کی۔ جو مجددین ہوتے ہیں نا وہ مامور من اللہ نہیں ہوا کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آدمی اپوائنٹ ہوتا ہے، جس پہ یہ فرض ہوتا ہے کہ جو اللہ نے اس کو بات بتائی ہے وہ لوگوں تک پہنچائے، اگر نہیں پہنچائے گا تو اللہ کا مجرم ہوگا، اور لوگوں پہ یہ فرض عین ہوتا ہے کہ اس پہ ایمان لائیں، اس کی باتوں کی تصدیق کریں، اور اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر وہ ان کا جو درجہ ہے وہ کفر میں چلے جائیں گے۔ یہ ہوتا ہے مامور من اللہ۔ اس کے مقابلے میں جہاں تک مجددین کا تعلق ہے نا، اگر ایک مسلمان کو ساری زندگی یہ بھی نہ پتہ چلے کہ مجدد نام کی کوئی چیز ایگزسٹ بھی کرتی ہے، اس پہ کوئی جرم نہیں ہے، اور مجدد ایک بندہ ہوا بھی نہیں کرتا۔ اور یہ بات ہے بھی ایسی کہ جس پہ اصل مصفہ کے اندر مرزا صاحب کے جو شاگرد تھے، جنہوں نے مرزا صاحب کے سامنے اس پوری کتاب کو پڑھا اور ان سے تصدیق کروائی اصل مصفہ کی، اس میں بھی ایک صدی میں کتنے کتنے لوگوں کو مجدد کہا گیا ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کسی مجدد کا نام بھی جاننا ضروری نہیں ہے، یہ تو حفیظ صاحب کہے کہ شرط نہیں ہے ایمان کی، جاننا بھی، یعنی یہ جاننا بھی کسی پہ لازم نہیں ہے کہ مجدد نام کی کوئی چیز ایگزسٹ بھی کرتی ہے۔ ایمان لانا ان کی باتوں پہ فلاں، وہ تو بڑی دور کی باتیں ہیں نا۔ اصل میں جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے کیا خود کو مامور من اللہ نہیں کہا؟ کیا مجدد مامور من اللہ ہوا کرتے ہیں؟ پھر مرزا صاحب نے کیا خود مامور من اللہ کی وضاحت نہیں کی ہے کہ نبی، رسول اور محدث؟
ان تینوں کو وہ معمور من اللہ کہتے ہیں. اور انشاءاللہ حوالہ میرے ذمے ہے، میں آپ کو دوں گا. کہ اب صرف سوال اتنا ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کا احترام اپنی جگہ پہ، بہت اچھے طریقے سے اپنی بات کو یہ رکھتے ہیں، اچھے علمی انداز سے بات کرتے ہیں. آئی ریلی اپریشیٹ دیٹ. لیکن دیکھیں یہ علمی طور پہ ایک سوال باقی رہ جاتا ہے نا کہ کیا مرزا صاحب کیا یہ مرزا صاحب کو معمور من اللہ مانتے ہیں، اور پھر معمور من اللہ کے یہ کیا معنی لیتے ہیں؟ جی حفیظ شیخ صاحب. جیسا کہ ابھی آپ نے وضاحت کی ہے کہ جی مجدد جو ہوتا ہے وہ معمور من اللہ نہیں ہوتا، لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ حضرت صاحب کا دعویٰ جو ہے وہ مجدد کے ساتھ ساتھ محدث ہونے کا بھی ہے. وہ کہتے ہیں ازالہ عوام میں 421 صفحہ پہ نبوت کا دعویٰ نہیں، محدثیت کا دعویٰ ہے. تو جب محدث آپ نے خود کہہ دیا کہ معمور من اللہ ہوتا ہے، تو پھر حضرت صاحب جب دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں محدث بھی ہوں تو معمور من اللہ بھی ہیں. اس سے ٹھیک ہو گیا میں نہیں دے سکتا. جی ٹھیک ہو گیا، جی ٹھیک ہو گیا. میں آپ کے پاس یعنی کہ آپ مرزا صاحب کی دو حیثیتیں مانتے ہیں. ایک آپ ان کو مانتے ہیں مجدد، اور اس حیثیت میں ان کو آپ کہتے ہیں ان پہ ایمان فرض نہیں ہے. اور ایک ان کی حیثیت آپ مانتے ہیں معمور من اللہ کی، اور اس میں آپ کہتے ہیں ان پہ ایمان لانا فرض ہے. ایسے ہی ہے؟ ایسا نہیں کہا. اچھا ایک سیکنڈ چلیے ذرا، بجائے سے کہ بات دائروں میں جائے، ابھی آپ نے جو بات کی آپ نے کہا تھی کہ مرزا صاحب کی دو حیثیتیں ہیں. ایک ان کی حیثیت ہے مجدد کی، اور آپ نے اس سے پہلے خود کہا تھا کہ مجدد پہ تو ایمان لانا فرض نہیں ہے. ابھی آپ نے کہا کہ ایک اور ان کی حیثیت ہے بطور معمور من اللہ محدث کی. میرا سوال ہے کہ بطور معمور من اللہ محدث مرزا صاحب ایمان لانا فرض ہے کہ نہیں؟ بات کہیں نہیں لکھی کہ میرے پہ بحیثیت محدث معمور من اللہ ایمان لانا ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ مجدد اور محدث دونوں کا، یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے، میری نہیں ہے، کہ اوپر ایمان لانا جزو ایمان نہیں ہے. یہ انہوں نے خود سٹیٹمنٹ دی ہے. سمجھ گئے؟ اور میرا کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے، میرا ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ حضرت صاحب کے اوپر بطور مجدد بحیثیت مجدد ایمان لانا ضروری نہیں ہے، لیکن بحیثیت محدث ایمان لانا ضروری ہے. اور جو شخص ان کے اوپر بغیر بحیثیت محدث ایمان نہیں لاتا وہ دائرہ اسلام سے کر رہے. ایسی کوئی بات نہیں. بائی ٹھہر تو جائیں نا، بائی ٹھہر تو جائیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ کا ایسا کوئی دعویٰ نہیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ کی بات میں کنسسٹنسی نہیں ہے، آپ کی بات کنسسٹنٹ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ مجدد کی ایسی ایک مرزا صاحب، ابھی آپ نے خود وضاحت کی جب میں نے آپ سے کہا کہ مرزا صاحب نے معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہوا ہے، تو اور یہ ان کا سب سے پہلا دعویٰ ہے. یہ بھی آپ کو بتا دوں، ملہم اور معمور من اللہ ہونے کا مرزا صاحب کا سب سے پہلا دعویٰ ہے. انہوں نے 1879 میں جو اشتہار چھاپے ہیں نا قرآن کے متعلق، وہاں انہوں نے دعویٰ اپنا دیا ہے. میں سوال آپ سے پوچھ رہا تھا اور آپ نے اپنی وضاحت دیتے وقت بات کر بھی دی، لیکن وہی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ بات کر دیتے پھر بات کے معنی کوئی نہیں ہوتے. آپ مجھے بتائیں کہ مرزا صاحب کی دو حیثیتیں آپ نے بتائی ہیں، ایک بتائیے مجدد کی، ایک بتائیے محدث کی. آپ نے کہا کہ بطور محدث وہ معمور من اللہ تھے، خود ابھی آپ نے کہا ہے. مجھے بتائیں کہ بطور محدث وہ جب معمور من اللہ نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا، وہ تو محدث بھی تھے، معمور من اللہ تھے، اللہ نے اپوائنٹ کیا تھا، تب بھی ان پہ ایمان آنا فرض کیوں نہیں ہے؟ بتائیں اس کے جواب میں کیوں نہیں ہے فرض؟ جی میں بتا دیتا ہوں. یہ تریاق القلوب صفحہ 130 پہ حضرت صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے. میں کہتا ہوں حوالہ بھائی بعد میں پڑھتے پہلے نہیں آپ کے سوال کا جواب ہے جو حضرت صاحب دے رہے ہیں. دیکھیں میرا دعویٰ نہیں ہے کہ میں مجدد اور محدث ہوں تو میں اس کا جواب دوں گا. چلے ٹھیک ہے جی، میری بات یہاں پہ ختم ہوئی. میں نے آپ سے کوئی حوالہ نہیں مانگنا، میری بات یہاں پہ ختم ہوئی. آپ بات سن لیں نا، اب اتنا حوصلہ تو رکھیں نا. میں حضرت صاحب کا حوالہ دے رہا ہوں. میں حضرت صاحب کا آپ کے سوال کا عین جواب ہے، وہ آپ کے سوال کا عین جواب آپ کیوں نہیں سننا چاہ رہے؟ بھائی ٹھہر تو جاؤ نا حفیظ شیخ صاحب، ٹھہر جائیں ذرا، بات سن لیں. میری پہلی بات کر میں لوگوں سے مخاطب ہوں، جو کہ فائدہ نہیں ہوتا نا دائروں میں سفر کرنے کا. اچھا ابھی میں جو سننے والوں کو صرف دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں تریاق القلوب کو کوٹ کر دینا، یہ ان لوگوں کے سامنے تو یہ لوگ کر سکتے ہیں کہ جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ نہیں ہیں. اللہ کے فضل ہم ایکسپرٹ تو نہیں ہیں، لیکن اس فیلڈ کے انشاءاللہ ہم طالب علم ضرور ہیں. تریاق القلوب کا مقصد ہی کوٹ کرنے کا نہیں ہے. مرزا صاحب نے حقیقت الوحی میں جا کے اپنا موقف ہی تبدیل کیا ہوا ہے. مرزا صاحب سے باقاعدہ یہ سوال ہوا ہے، جن لوگوں کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے، اور حفیظ صاحب کو پتہ تو ہے، لیکن بہرحال میں نے کہا میں نے سے بحث کرنی نہیں ہے، جو کہ مقصد نہیں ہے ہمارے سے بحث کرنے کا. کوئی ایک سوال تھا بس وہ پوچھ لیا. تو مرزا صاحب نے حقیقت الوحی میں مرزا صاحب سے بعین ہی یہ سوال پوچھا گیا، اور یہ ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے تو یہ بات لکھی ہے تریاق القلوب میں کہ بھی آپ کے نام ماننے سے کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ. تو اس کے بعد مرزا صاحب نے وضاحت کرتے ہوئے بتا دیا، اور انہوں نے تفصیلی جواب دیا. اس کا لب لباب یہ انہوں نے کہا ہے کہ مرزا صاحب نے خود کہا کہ ان کا انکار کرنا اللہ اور اس کے رسول کا انکار ہے، بلکہ کفر کا لفظ استعمال کیا. انہوں نے کہا کہ جو میرا کفر ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا کفر کرنے کی طرح ہے.
اب یہ ساری باتیں مرزا صاحب نے لکھی ہوئی آگے سے ہمیں کہا یہ وہی بات ہے. اسی لیے تو آج تک فیصلہ ان کا آپس میں نہیں ہو پا رہا کہ مرزا صاحب کی تحریر ہر طرح کی بات دکھائی جا سکتی ہے. اب جیسے انہوں نے کہا کہ یہ لکھا ہوا اس کے اندر کتاب کے اندر, میں نے کہا وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے, تو دونوں باتیں آپس متضاد ہیں. یعنی ایک ایسا بندہ جس کا نہ ماننا اللہ اور اس کے رسول کے کفر کرنے کے مترادف ہو, اور یہ کہہ رہے اس کو ماننا لازمی نہیں ہے. ایک ایسا بندہ جو اپنی زبان سے اپنے قلم سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جس کو میری بات پہنچی ہے اور وہ مجھ پہ ایمان نہیں لائے, وہ اللہ کے نزدیک مسلمان نہیں ہے. اندازہ کریں, کہتے ہیں اللہ کے نزدیک مسلمان نہیں ہے. اب یہ ساری باتیں اس شخص سے نہیں ہیں. لے جناب, ابھی سب سے پہلے میں ہوسٹ سے بات کروں گا, اس کے بعد حفیظ کے ساتھ آپ سے آج انشاءاللہ بات اس کو آپ نکالتے ہیں انشاءاللہ اس بات کو بھی ہم. اچھا ہوسٹ صاحب مجھے ایک بات بتائیں ذرا, اگر مرزا صاحب کا یہ حوالہ ثابت کر دیا جائے جس میں وہ یہ کہیں کہ جس کو بھی میری دعوت پہنچی ہے اور وہ میرے پہ ایمان نہیں لایا وہ خدا کے نزدیک مسلمان نہیں ہے, یہ میں نے بات کی ہوسٹ صاحب؟ جی جی. اگر یہ بات ثابت ہو جائے, حفیظ صاحب آج مرزا صاحب کو چھوڑ دیں گے؟ یہ بتائیں ذرا مجھے. جی بالکل چھوڑنا چاہیے, بالکل. اور اگر میں اس بات کو غلط ثابت کر دوں, آپ مرزا صاحب کو مان لیں گے؟ سبحان اللہ. مرزا صاحب اس میں نہیں, میں چھوڑ دوں گا آپ کو. اگر آپ کی یہ بات, میں آپ کے پاس حوالہ ہے نا, مجھے بھی اتنا پتا ہے کہ آپ بغیر حوالے کے بات نہیں کر رہے ہیں, مجھے بھی علم ہے کہ آپ حوالے کے ساتھ بات کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ کی بات کو پھر میں غلط ثابت کروں, آپ مرزا صاحب کو مان لیں گے؟ رک جائے ذرا, میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ میں نے خاص طور پہ آپ کے احترام میں اپنا سفر روک دیا ہے, حالانکہ میں اپنی جاب پہ جا رہا ہوں, لیکن میرے نزدیک آج یہ فیصلہ میں آپ کو کراؤں گا. 10 منٹ تک میں یہاں پہ رکا ہوں, 10 منٹ تک. اچھا اس صاحب مجھے بتائیں کہ نہیں, آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں, آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں, میں آپ کا وقت بتاتا ہوں, میں آپ کا وقت شیخ صاحب ایک منٹ ٹھہر جائیں آپ. یار مجھے بڑا خراب کرتے ہیں آپ, شیخ صاحب جی ٹھہر جائیں ذرا. اچھا ڈاکٹر ڈو صاحب مجھے بتائیں کہ میں نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ آپ نے بالکل امتیاز بھائی یہ دعویٰ کیا ہے کہ جی ان کا ماننا جو ہے نہ ماننا وہ ان کے نزدیک جو ہے کفر. نہیں میں نے یہ نہیں کیا. میں نے پہلے میری بات سنیں. ہاں نہیں, پہلے میری بات آپ سنیں اور اس کو دھیان سے سنا کریں, ٹھیک ہے؟ میں نے یہ کہا ہے کہ مرزا صاحب نے کہا کہ جس کو میری دعوت پہنچی ہے, ہاں بلکہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھ پہ یہ ظاہر کیا ہے, یعنی اس بات کو اللہ سے منسوب کیا. انہوں نے کہا جی اللہ نے مجھ پہ ظاہر کیا ہے کہ جس کو میری دعوت پہنچی ہو اور وہ مجھ پہ ایمان نہیں لایا وہ خدا کے نزدیک مسلمان نہیں ہے. آپ میری بات سنی ڈاکٹر ڈوبا جی آپ نے؟ چلے جی میں پہلے حوالہ پڑھ دیتا ہوں جو اس وقت میرے پاس سامنے کھلا ہوا ہے. یہ تذکرہ کا ایڈیشن نمبر ہے 4th ایڈیشن ہے, اور اس کا صفحہ نمبر ہے 519, اور اس کا یہ الہام کب کا ہے؟ مرزا صاحب نے کلیم کیا ہے یہ مارچ 1906 کی بات وہ کر رہے ہیں. کہتے ہیں خدا تعالیٰ نے میرے پہ ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے اور خدا کے نزدیک قابل مواخذہ ہے. لے دو باتوں نے ایڈ کر دی, یعنی ایک تو خدا کے نزدیک مسلمان بھی نہیں ہے نمبر 1, اور نمبر 2 وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت کے دن پوچھنا بھی ہے, جس کو یہ کہتے نا کہ ان پہ تو ایمان لانا فرض ہی نہیں ہے. اچھا ابھی چونکہ انہوں نے بات اس کے بعد انہوں نے کرنی ہے تو میں ایک حوالہ اور بھی خدمت پیش کر دیتا ہوں. جی یہ حوالہ مجموعہ اشتہارات کا جو حوالہ دیا ہے پہلے اس کی بات کر لیں. ایک سیکنڈ, مجھے تو آپ نے حوالہ نہیں دینے دیا تھا, اب آپ میں کہہ رہا ہوں شیخ صاحب بات کر رہے ہیں, پھر آپ کو موقع دیتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد پہلی بات تو ہے کہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ اس کے بعد آپ نے بات کرنی ہے, میں نے نہیں کرنی. اور دوسری بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آپ کو یہ حوالہ دینے کے بعد ذرا میں پھر دوبارہ اب یہاں سے آگے چل پڑوں گا, ہو سکتا ہے سگنل ڈراپ ہو جائیں, اس لیے میں اپنی بات مکمل کر دینا چاہتا ہوں. اچھا مجموعہ اشتہارات کا یہ جو ایڈیشن تھا نا 1989 کا, اس کے اندر والیوم نمبر 3 ہے, پیج نمبر 275 ہے. جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا جہنمی ہے. 2 حوالے اور پڑھ کے انشاءاللہ اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. اچھا جی بہت شکریہ. مرزا صاحب نے روحانی خزائن والیوم 18 کے پیج نمبر 382 پہ لکھا کہ جو میرے مخالف تھے ان کا نام عیسائی, یہودی اور مشرک رکھا گیا. اب اگر عیسائی, یہودی اور مشرک مسلمان ہیں تو پھر اس کا ان کے بتا دیں ہمیں. آخری حوالہ جناب, یہ ملفوظات کا والیوم نمبر 10 ہے, اس کا پیج نمبر ہے 266. یاد رکھو اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر اسلام بھی جھوٹا ہے. یہ مرزا صاحب کا اپنے نزدیک میں ان کا موقف تھا. اب یہ اپنی بات کریں جناب. دیکھیں جی میری بات سنیں, انہوں نے جو 3 حوالے دیے ہیں نا, 4 حوالے پڑھے ہیں فیشے نہیں سنیں, 4 پڑھے ہیں. پہلا والا اور باقی 3 کا پہلے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے, یہ زبردستی جوڑتے ہیں اس کو تو جوڑتے رہیں. عیسائی یہودی ہیں, وہ ہیں فلانے, اس میں کہاں کہہ رہے ہیں کسی کو کافر, دوسرے میں بھی نہیں کہا, تیسرے میں کبھی بھی نہیں کہا. پہلا انہوں نے جو حوالہ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ مسلمان نہیں ہے, اور تذکرہ سے انہوں نے حوالہ دیا ہے, اس میں یہ بات موجود ہے, لفظ یہ موجود ہے. باقی تینوں کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے, میں ان کے اوپر کوئی بحث نہیں کروں گا. ہاں پہلا حوالہ جو انہوں نے کہا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جی وہ جو مجھے نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے, یہ حوالہ
तज़किरा में मौजूद है। और इन्होंने जो खिलाफत वाली जमात है उन्होंने ये हवाला 85 साल तक हज़रत साहब की किताब में पता नहीं खुद अमेंड करके लिख के हज़रत साहब से मंसूब करके 85 साल तक उसको छापते रहे हैं। और 2023 में आके उन्होंने ये हवाला, इनको किन तज़किरा में 2023 में जाके पढ़ें, ये हवाला निकाल दिया और लिखा है इसकी कोई अथेंटिसिटी हज़रत साहब की किताबों से नहीं मिल रही। ये है वो हवाला। आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं। ये है वो हवाला जो तज़किरा वालों ने खुद निकाल दिया है, जिसको 85, हाँ मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, 85 साल तक हज़रत साहब की किताबों में लिख के हज़रत साहब के किताब के अंदर इसको छाप के एक जुमला जैसे मैं अपनी तरफ से अमेंड कर दूँ और कहूँ कि ये हज़रत साहब ने कहा हुआ है, 85 साल के बाद जाके मैं वो जुमला निकाल दूँ और साथ आए कबूल करें हम दिया तब आए। अजीम साहब एडे वड्डे तुसी भी खिलाड़ी नहीं हो। अच्छा अब आप अभिषेक साहब आप म्यूट कर लें, आप उनको बात नहीं की बात नहीं है। जब छापने वालों ने जब अभिषेक साहब आपकी बात अब कंप्लीट हो गई है। छापने वालों ने 85 साल के बाद मान लिया है कि हम ये गलत छापते रहे 85 साल तक, 85 साल तक हम गलत छापते रहे, ऐसा कोई वाला नहीं है। आप भी तो एक सुन बात लेना। को रिपीट कर रहे हैं, अपनी बात को फिर रिपीट कर रहे हैं ये। जी इम्तियाज भाई तेरे वाला बोगस है। अभी ना डॉक्टर डू भाई, अभी डॉक्टर डू भाई ऐसे है, उन्होंने अपना अब भाई ठहर तो देखे ना, ये ज्यादती ना करना। अब हमने बात रख ली अपनी, मुझे बात करने दे। अच्छा अब देखें डॉक्टर डू साहब, अब ऐसे करते हैं क्योंकि अभी उनका भी मौका इब्तदाई तौर पे आ गया, मेरा भी आ गया। जैसे मैंने कहा कि वो तो शायद अपने घर में मौजूद हो, मैं तो सफर में हूँ, लेकिन मैंने जैसे कहा था कि हम बात को इंशाल्लाह सुनने वालों के लिए किस तरह लगा देगा आज इंशाल्लाह। अब देखें मेरी ये दरखास्त है, उनका मौका भी बेसिक आ गया, मेरा भी आ गया। एक एक मिनट की ना 3 टर्न उनको दे दे, 3 मुझे दे दे। उन्होंने अपनी बात कर ली, मैंने भी। ऐसे ठीक है डॉक्टर डू भाई? जी बिल्कुल ठीक है, मैं टाइम लगा देता हूँ, एक मिनट आप बात करें। हाँ टाइम लगा दे इंशाल्लाह, मैं 1 मिनट से 1 सेकंड ऊपर नहीं जाता इंशाल्लाह। अच्छा जी इम्तियाज हाँ भाई जी, आपका मैं टाइम बात स्टार्ट है। जी टाइम स्टार्ट है जनाब। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि इनको इस बात का पता है, तो उस सूरत में मैं हैरान हूँ कि इन्होंने पता होने के बावजूद लोगों को धोखा देने की कोशिश की। अगर पता नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लाइलम बंदा हो सकता है। ये हवाला मिर्ज़ा साहिब से साबित है, रूहानी खजाइन वॉल्यूम नंबर 22 पेज नंबर 167। यहाँ पे मिर्ज़ा साहिब के सामने ये हवाला पढ़ा गया है। मिर्ज़ा साहब इस हवाले की तस्दीक की हुई है, ये पहली बात होगी। दूसरी बात ये कहते हैं जी कि बाकी वालों का ताल्लुक ही कोई नहीं है। मिर्ज़ा साहब ने कहा कि खुदा ने मुझे क्या बताया है, जो शख्स तेरी पैरवी नहीं करेगा, तेरी बैत में दाखिल नहीं होगा, तेरा मुखालिफ रहेगा, खुदा और रसूल की नाफरमानी करने वाला जहन्नमी है। ये हवाला तज़किरा में आज भी मौजूद है, इसका क्या करेंगे? वो कह रहे हैं कि अल्लाह नहीं होगा कोई मुसलमान जन। यार देखिए ये मेरी बात में बोल पड़ी, या मुझे आपने एक्स्ट्रा टाइम देना है। ये मैंने आपको बताया है कि ये जो हवाला है मजमूआ इश्तिहारात, उसका 1989 का एडिशन है, उसके वालिया नंबर 3 है, पेज नंबर 275 है। मिर्ज़ा साहब ने कहा है, और वो अल्लाह ताला की बात कोट कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन में कि खुदा और रसूल की नाफरमानी करने वाला जहन्नमी है। फिर उसके बाद जब वो कहते हैं कि इसमें क्या डाउट है, खुदा रसूल की नाफरमानी करने वाला। अभिषेक साहब मेरा भाई ऊपर टाइमर लगा हुआ था, आपको टाइम मिलने लगा था, उनके 5 सेकंड रह गए थे, आप बीच में बोल पड़े हैं, तो टाइम उनका कंप्लीट होने दें, आपको टाइम आपका पूरा मिलेगा। अब इम्तियाज भाई को मुझे दोबारा से 1 मिनट देना पड़ेगा, आप बीच में ना बोलें। जी इम्तियाज भाई मैं आपका टाइम दोबारा स्टार्ट करता हूँ, 1 मिनट। हाँ जी, ये जो इन्होंने आखिरी मेरी बात उचक ली है ना, जिसमें कह रहे थे जनाब कि हाँ क्या है, और भाई वो कह रहे हैं जो शख्स तेरी पैरवी नहीं करेगा, तेरी बैत में दाखिल नहीं होगा और तेरा मुखालिफ रहेगा, वो खुदा और रसूल की नाफरमानी करने वाला जहन्नमी है। आप कहते हैं उन पे ईमान लाना फर्ज ही नहीं है, ये इस वाले का। उसके बाद वो कहते हैं कि खुदा ताला ने मेरे मुखालिफिन का नाम ईसाई, यहूदी और मुशरिक रखा है। मुझे बताएं कि ईसाई, यहूदी और मुशरिक मुसलमान होते हैं? कहते हैं इसका ताल्लुक कोई नहीं है, ये सारों का ताल्लुक है। वो कहते हैं कि जो अगर मैं झूठा हूँ, इस्लाम भी झूठा है। क्या कोई मुजद्दिद ये दावा कर सकता है कि मैं झूठा हूँ, इस्लाम भी झूठा है? इन चारों का आपस में ताल्लुक है। जी मेरी बात मुकम्मल हुई। जी ठीक हो गया। जी अभिषेक साहब आपका टाइम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जी टाइम स्टार्ट है आपका। नहीं जी देखें, ये जो बात कर हवालों का कोई ताल्लुक नहीं है। जो इन्होंने मेन हवाला दिया था मैंने वो बता दिया, चाहे वो हज़रत साहब की किसी भी किताब से कोट किया जा रहा है, वो हवाला हज़रत साहब का नहीं है। वो किसी ज़रूरत के तहत डाला गया, अपनी मजबूरी के तहत डाला गया, और फिर वो तज़किरा में निकाल के उसकी वजाहत भी कर दी। इसका जवाब क्यों नहीं देते अजीम साहब? इसका जवाब क्यों नहीं देते? और चले गए जी उनको यहूदी का, ईसाई का, मुशरिक का, ठीक है, जो उनके ईसाइयों के साथ, यहूदियों के साथ, आर्यों के साथ उनके मुनाजरे होते रहे हैं, वो करते रहे हैं। सबसे बड़ी ज़रूरत तो उन्होंने हज़रत ईसा की वफात करके ईसाइयों पे लगाई है। वो उनके सबसे ज्यादा बड़े मुखालिफ थे। मुसलमानों को तो एक ही मुसीबत पड़ी हुई थी कि इसने दावा नबूवत कर दिया, जो वो उससे भी इनकार कर गए हैं। इस किस्म की गलत बयानियां आप करके, आपसे रिक्वेस्ट है, आपके पास कोई दलील नहीं है इस चीज की, अपना सबूत कुछ नहीं है। जी अभिषेक साहब टाइम हो गया। जी इम्तियाज भाई आपका टाइम स्टार्ट है। जी ले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कह रहे हैं जी कि हवाला निकाल दिया था, रूहानी खजाइन वॉल्यूम 22 पेज 167। मिर्ज़ा साहब से सवाल किया गया कि पहले आप तरियाकुल कुलूब वगैरह में लिख चुके हैं कि मेरे ना मानने से कोई काफिर नहीं होता,
اب آپ لکھتے ہیں کہ میرے انکار سے کافر ہو جاتا ہے، یعنی سوال کرنے والا بالکل وہی سوال کر رہا ہے، اور رسول جواب کے آگے سے کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے کہ آپ کافر کہنے والے اور نہ ماننے والے کو دو قسم کے انسان ٹھہراتے ہیں، حالانکہ خدا کے نزدیک ایک ہی قسم ہے۔ جو شخص مجھے نہیں مانتا وہ اسی وجہ سے نہیں مانتا کہ وہ مجھے مفتری قرار دیتا ہے۔ اب دیکھ لیں مرزا صاحب سے بالکل سوال یہی ہو رہا ہے کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا نہ ماننے والا کافر ہے، پہلے آپ کہتے تھے کافر نہیں ہے، کیا آگے سے مرزا صاحب نے کہا کہ نہیں میں تو اب بھی نہیں کہتا؟ وہ آگے سے اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہاں بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ کافر ہے، وہ تصدیق کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں نکال دیا تھا۔ اچھا اس کے بعد دیکھیں ان کو میں بار بار ایک بات وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میری بیعت میں نہیں آتا وہ خدا رسول کا نافرمان جہنمی ہے، ایسا بندہ مسلمان ہوتا ہے؟ جی امتیاز بھائی ٹائم ہو گیا جی، فیس شیخ صاحب ٹائم سٹارٹ ہے۔ حضرت صاحب نے جو لفظ کافر استعمال کیا ہے نا، اس کا یہ مطلب یہ سمجھتے ہیں کافر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو صرف دائرہ اسلام میں نہ رہے۔ حضرت صاحب نے اس کی وضاحت کی، وہ وضاحت یہ کبھی نہیں بتائیں گے۔ جب ان سے پوچھا گیا کس قسم کا کافر، انہوں نے کہا میرا کافر، میرا منکر، میرا انکار کرنے ہو جاتا ہے، انہوں نے کہا وہ میرا کافر ہے۔ جیسے میں آپ کے سامنے حفیظ شیخ ہوں، آپ مجھے کہو نہیں جی تم حفیظ شیخ نہیں، تم تو اکبر ہو، تو آپ میرے نام کے میرے کافر ہو گئے ہیں کہ بھی یہ نہیں ہے، مجھے نہیں مان رہے آپ۔ یہ حضرت صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے، لیکن یہ صاحب یہاں پہ وہ نہیں بتائیں گے، یہ زبردستی جہنم میں لے جا کے جھونکیں گے، عیسائی بتائیں گے، کبھی کچھ بتائیں گے۔ انہوں نے جو اپنی چیز کی وضاحت انہوں نے خود کر دی اپنی بات، کہ وہ کس قسم کا کافر اس کو سمجھتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ لوگوں کو جس چیز کی سمجھ نہیں آتی آپ لوگ ان کی طرف غلط منسوب کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ جی فیس شیخ صاحب ٹائم ہو گیا۔ اچھا امتیاز بھائی یہ لاسٹ ٹرن کرنی ہے یا بتا دیں اور کرنی ہے لوگ؟ جی لاسٹ ہے، لاسٹ ہے، یہ ذرا بات 3 سب نے منٹ سن کی لی کر ہے۔ لیں، 3 منٹ کی کر لیں۔ 2 منٹ کافی ہیں، 2 منٹ چلو بہت 2 انشاءاللہ۔ منٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جناب ابھی چونکہ ہاں جی شکریہ جناب، ابھی اپنی بات کو سمیٹ دیتے ہیں جی۔ سب لوگوں نے سنا بات چیت کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ میں نے بات چیت کا آغاز یہاں سے کیا تھا کہ مرزا غلام قادیانی صاحب نے کہا کہ خدا نے ان کو بتایا ہے کہ جو ان پہ ایمان، جو ان کی دعوت کو سنے اور اس کے اوپر ایمان نہ لائے، ایسا بندہ خدا کے نزدیک مسلمان نہیں ہے۔ یہ میرا دعویٰ تھا، اس پہ میں نے حوالہ پیش کر دیا۔ انہوں نے کہا جی بالکل حوالہ موجود تھا۔ اس کے بعد انہوں نے صرف ایک عذر پیش کیا، انہوں نے کہا جی کہ آج نا خلافت والی جو مرزائی جماعت نے اس میں سے حوالہ نکال دیا ہے، تو ان کو پتا ہے کہ یہ مرزائی جماعت تو ہے ہی دھوکے باز، آپ تو سب لوگوں کے سامنے ان کو دھوکے باز کہتے ہیں، اور آج آپ ان کے دھوکے کو اپنے لیے استعمال، جب آپ کا فائدہ اس کو آپ استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کو اصل جواب ہمارا یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ مرزا صاحب کے سامنے ان کا یہ حوالہ پیش کیا گیا ہے۔ حقیقت الوحی میں مرزا صاحب کا یہ تصدیق شدہ حوالہ ہے، اور مرزائی جماعت کا اس کو نکال دینے سے اس دھوکے سے کچھ بھی ثابت وہ نہیں کر پائے۔ دوسری بات ہے مرزا صاحب نے کہا کہ ان کے نہ ماننے والے خدا رسول کے نافرمان ہیں، جہنمی ہیں، عیسائی ہیں، مشرک ہیں، یہودی ہیں، اگر میں جھوٹا ہوں سارا تو اسلام بھی جھوٹا ہے۔ اب یہ ساری باتیں ایک طرف کر کے ان کے دعوے کی کیا حیثیت ہے؟ کہتے ہیں جی کہ مرزا صاحب کو نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سبحان اللہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے نہیں مانتا جہنمی ہے، خدا کے نزدیک مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، مشرک ہے، اگر میں جھوٹا اسلام بھی جھوٹا ہے، یہ کہتے فرق کوئی نہیں پڑتا۔ اچھا آخری بات، مرزا صاحب نے کہا، یہ کہتا ہے جی مرزا صاحب کا انکار کرنے والا مرزا صاحب کا کافر ہے۔ مرزا صاحب نے کہا کہ ان کا انکار کرنے والا خدا اور رسول کا انکار کرنے کی طرح ہے۔ حقیقت الوحی کی ان کے سامنے ابھی میں نے یہ بات پڑھی بھی ہے کہ مرزا صاحب اپنے انکار کو خدا رسول کا انکار قرار دے رہے ہیں، تو یہ کہتے ہیں جی میرا انکار ہے۔ بہرحال سننے والے فیصلہ ہم نے جو دعویٰ کیا ہم نے اس پہ دلیل بھی دے دی۔ شکریہ جناب۔ جی ٹھیک ہو گیا جی۔ فیس شیخ صاحب آپ کی لاسٹ ٹرن ہے۔ بات یہ ہے اگر کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے اور وہ آپ کو اللہ اور رسول کا پیغام دیتا ہے اور آپ اس سے انکاری ہوتے ہو، تو ظاہری بات ہے وہ پیغام کس کا دے رہا ہے؟ یا تو وہ کہ یہ میرا ذاتی پیغام ہے، مجھے تم نے یہ ماننا ہے، وہ آپ کو پیغام اللہ اور رسول کا دے رہے ہیں، اگر آپ اس کو نہیں مان رہے تو وہ یہی کہے گا نا کہ تم اللہ اور رسول کے پیغام کے انکاری ہو۔ اور کیا کہے گا؟ آپ کو کیا کہے گا کہ آپ یا تو وہ یہ کہنا کہ جی مجھے مانو، مرزا غلام احمد کو مانو گے تو ہی بخشش ہوگی اللہ اور رسول کے سامنے۔ ان کا دعویٰ یہی ہے کہ میں جو پیغام دیتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کا، اس سے بڑھ کے آگے پیچھے میں نے کچھ نہیں دیا، مجھے جو اللہ نے بتایا ہے میں نے وہ بتایا ہے، اور اللہ نے کوئی نئی بات نہیں مجھے بتائی ہے اسلام سے ہٹ کے۔ جب انہوں نے بتانے کی تعلیم ہی وہی دینی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائی ہے، اور وہ اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، تو اگر کوئی شخص اس تعلیم سے انکار کرے، آپ کو کوئی شخص آ کے، کوئی بھی شخص ہو، بکر ہو زید ہو، وہ آپ کو آ کے تعلیم دے اللہ ایک ہے، نبی کریم اس کے آخری نبی ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، فار ایگزامپل آپ ان میں سے ایک چیز مانتے ہو، دو کا انکار کرتے ہو، تو کیا وہ آپ کو کیا کہے گا کہ تم میری بات مجھے نہیں مان رہا؟ یہ نہیں وہ کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ اور رسول کی بات کو نہیں مان رہے ہو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، لہذا تم اس کے اللہ کے نزدیک قابل مواخذہ ہو، تمہاری پوچھ ہوگی
کہ उस शख्स ने तुम्हें ये बात बताई थी, तुमने क्यों नहीं मानी? आप उसको यहाँ पे मिस इंटरप्रेट करते हैं। और अगर मुझे ये मत कहें कि जी मैं खिलाफत की जमात का वो बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने निकाल दिया, हमारा तो उनके साथ इख्तिलाफ ही यही था। तो उन्होंने 85 साल तक लिखा उसको, जब 85 साल बाद निकाला तो हम उनसे जवाब ना पूछें कि जी 85 साल तक जो लोगों को गुमराह किया, अब लोगों के दिमाग में तो वो बात चढ़ गई जो आपके दिमाग में चढ़ी हुई है, उसको निकाले कौन? वही मैं कर रहा हूँ ना, काम वही मैं कर रहा हूँ कि वो बात आपके दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि गलत है। जी आपका टाइम हो गया हफीज शेख साहब। इम्तियाज भाई आई थिंक डॉक्टर डू भाई बेशक ना मेरी तरफ से बिल्कुल ज़रा उनका हक भी बनता है, मैं एक बात करने लगा हूँ और उनको भी हक है, अगर वो उसके बाद को बात करना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मुझे सिर्फ एक मिनट में बात करने दीजिएगा। देखें ज़रा, क्योंकि ज़रा हफीज़ साहब भी यही चाह रहे हैं ना, अभी उन्होंने खुद कहा जी कि लोगों को बात समझाना चाह रहे हैं, तो मैं लोगों को समझाने के, मैं भी लोगों से मुखातिब हूँ। आप अंदाज़ा करें, सब जो सुनने वाले लोग हैं, सारे हवालाजात के अंदर मिर्ज़ा साहब अपनी बात कर रहे हैं, अपनी बात, कि जिसको मेरी दावत पहुंची है वो मेरे पे ईमान नहीं लाया। फिर वो कहते हैं कि अगर मैं झूठा हूं तो इस्लाम भी झूठा है। फिर कहते हैं मेरे मुखालिफिन को अल्लाह ताला ने ईसाई यहूदी मुशरिक कहा है। फिर कहते हैं कि मेरे ना मानने वाला खुदा रसूल का नाफरमान है, जहन्नमी है। यानी मिर्जा साहिब ने सारी बात को सेंट्रलाइज किया अपने ऊपर, और देखे कितनी आसानी से, हाउ कन्वीनियंटली सारों से साइड स्टेप करके क्या कहते हैं जी वो अल्लाह रसूल की बात कोई भी बताएगा तो उसकी बात मानी जाएगी। भाई यहाँ से तो बात का आगाज हुआ था। जब मुजद्दिदीन की बात हुई तो आपने कहा मिर्जा साहब की दो हैसियतें हैं, एक उनकी हैसियत है बतौर मुजद्दिद, और जब हमने आपको बताया कि मिर्जा साहब ने अपने जिस हैसियत इनके वक्त में, तो मैंने आपसे कहा था कि क्या मामूर मिनल्ला को मानना भी लाजिम नहीं है, और जब वो खुद बता रहे हैं उसके बाद आपने जो जवाब दिया सब रिकॉर्डेड है। मुझे नहीं पता कि आप क्या कहना चाह रहे थे कि अगर मुजद्दिद के तौर पे भी मानना लाजिम नहीं है, बतौर मामूर मिनल्ला भी मानना लाजिम नहीं है, फिर आए क्या लेने के लिए थे? अच्छा, उसके बाद असल बात जो अभी आपने सारे अपने जवाब में एक बात की है ना, मैंने उसको एड्रेस किया है। मिर्जा साहिब के मैंने जो आपके सामने 5 हवाले पढ़े हैं ना, सारे हवाले उनकी अपनी जात के गिर्द घूमते हैं, एक बात। दूसरी बात, आपका तमाम जवाब एक ही था, 85 साल के बाद निकाल दिया। भाई जिसको निकाला है वो मिर्जा साहब की हकीकत में आज भी मौजूद है और मिर्जा साहब के सामने उसको पढ़ा गया है। आगे से मिर्जा ये जो है ना कि जो खत बनाम अब्दुल हकीम पटियालवी, आप वो खत लाए ना, अगर आप समझते हैं कि उस खत में ये बात नहीं, आप खत पेश करें। और अब आपको एक और बात बता दूं, इस खत के ऊपर हमने ना एक पूरी स्ट्रीम की है। इस खत के ऊपर 5 गवाहियां हैं, 5 गवाहियां। पहली गवाही किसकी है भला? मिर्जा गुलाम कादियानी की, कि ये खत उन्होंने लिखा अब्दुल हकीम पटियालवी को, और उसमें उन्होंने अल्फाज लिखे कि उनके ना मानने वाला खुदा के नजदीक मुसलमान नहीं है। ये उन्होंने लिखा, उनके सामने पेश किया गया, ये उनकी अपनी गवाही है। उसके बाद इसके ऊपर गवाही मौजूद है उनके दोनों बेटों की, बशीर अहमद एमए की मौजूद है कलिमतुल फसल में, बशीरुद्दीन महमूद की मौजूद है आयना सदाकत और अनवार खिलाफत वगैरह में। और इसी तरह कलिमतुल फसल में मिर्जा साहब का जो बेटा बशीर अहमद एमए, उसने इस गवाही को नकल किया है लाहौरी जमात से, और मौलाना मोहम्मद अली लाहौरी से मंसूब करके नकल किया है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद अली लाहौरी साहब ये बात कर रहे हैं, यानी इस बात की तस्दीक मिर्जा साहब के बेटे के नजदीक। मिर्जा साहब के सारे बेटे झूठे थे, कज़ाब थे, वो फिर आपका मसला है। अब हमारे पास तो आपके लिटरेचर में जो गवाह मौजूद है हम तो वही पेश करेंगे। तो बहरहाल ये जो आपने बात की ना, आपका जो पूरा लुब्बे लुभाव था कि 85 साल के बाद निकाल दिया, ये 85 साल के बाद निकालने से कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हकीकतुल वही में वो हवाला आज भी मौजूद है और मिर्जा साहब के सामने वो हवाला उनका पढ़ा गया। उनसे सवाल ये किया गया कि पहले आप ये बिल्कुल ठीक कहता हूँ मैं, तो उन्होंने तो नहीं कहा कि मैंने गलत कहा है, उन्होंने तो नहीं कहा कि मैं गलत मंसूब बात की गई। जी जज़ाकल्लाह। अच्छा हफीज शेख साहब, क्योंकि इम्तियाज भाई ने बात की है तो आप कोई रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे या बस आप? मैं रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। ये है कि पहली बात तो ये है कि इन्होंने हवाले दिए जी, हकीकतुल वही में आज तक मौजूद है। भाई 85 साल तक हकीकतुल वही जो छपी है, आप मुझे तज़किरा में 2023 में उन्होंने निकाला है। जिस हकीकतुल वही की आप बात कर रहे हो, मैं आपकी बात से एग्री हूँ, वो आप मुझे बताएं कि 2023 के बाद शाया हुई है, तो मैं कहूं कि उसके अंदर मौजूद नहीं है। जब वो है ही 2023 से पहले की और 85 साल से उसको उसमें छापा जाता रहा है, अभी तक उनकी वेबसाइट पे 2023 से पहले की हकीकतुल वही है, तो उसमें वो आपको क़यामत तक नजर आएगा। बेवकूफ मत बनाएं, वो तो नजर आएगा ही आएगा। उन्होंने हकीकतुल वही को नहीं हटाया वहां से, सिर्फ तज़किरा में ये बयान कर दिया है कि जी वो हवाला मिलता नहीं है। तो दूसरी बात ये है, आपने कहा जी मौलाना मोहम्मद अली को उन्होंने कोट किया, दोनों ने मौलाना मोहम्मद अली को। मौलाना मोहम्मद अली साहब, मैं आपको बताता हूं उन्होंने ये हरकतें क्या की हैं। मौलाना मोहम्मद अली साहब के नाम से एक किताब मंसूब करके, बाकायदा उस किताब का नाम और सफल दे के लिख के हवाला कोट किया है।
اور مولانا محمد علی صاحب اس وقت زندہ تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی یہ کتاب آج تک خود بھی نہیں پڑھی اور مجھے علم بھی نہیں ہے کہ میں نے یہ کتاب کب لکھی. آپ مجھے ایسے لوگوں کی گواہیاں دے رہے ہیں. میں آپ کے نام سے کتاب لکھوں اور اس کو میں نیٹ پہ چڑھا دوں اور میں اس کا حوالہ بھی دوں اور صفحہ بھی دوں, آپ جیسے لوگ تو جائیں گے کھول کے دیکھیں گے اور کہیں گے واقعی صحیح کہہ رہے ہیں, مولانا محمد علی نے لکھا ہوا ہے. یہ تو شکر ہے اللہ کا کہ مولانا محمد علی صاحب اس وقت موجود تھے. انہوں نے کہا یہ کتاب میں نے اپنی خود بھی نہیں پڑھی اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ثابت کر دی ہیں. آپ بار بار ریپیٹ کر رہے ہو. حقیقت الوحی میں آج تک موجود ہے. آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ حقیقت الوحی 2023 کے بعد پرنٹ ہوئی ہے, پھر مجھے اس میں وہ دکھائیں گے آپ والا. 2023 سے پہلے کی مجھے دکھا رہے ہیں, اس میں موجود ہے. میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں. چلے یہاں پہ بات تو تقریباً ہو چکی ہے, لیکن جو کہ انہوں نے ایک بات کی ہے تو اس پہ میری آواز آ رہی ساحل بھائی؟ جی آ رہی ہے جی بالکل آ رہی ہے. اچھا چلے میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں پہ نا, اچھا میں حفیظ صاحب کو الزام نہیں دوں گا, ہو سکتا ہے کہ میرے بات سمجھانے میں غلطی ہو. حفیظ صاحب بات سنیے گا دوبارہ, میں یہ بات نہیں کر رہا کہ 2023 میں وہاں سے نکالا لیکن وہاں موجود ہے, وہاں سے کیوں نہیں نکالا. میں نے یہ بات نہیں کی ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ مرزا صاحب کی زندگی میں عبدالحکیم پٹیالوی کا یہی خط اور یہی بات مرزا صاحب کے سامنے پیش ہوئی ہے اور کہا گیا کہ جناب تریاق القلوب میں آپ نے یہ لکھا, عبدالحکیم پٹیالوی کے معاملے میں آپ لکھ دیا کہ جو بندہ مجھ پہ ایمان لاتا ہے وہ کافر ہے, تو ان دونوں میں کیا تطبیق ہے. تو وہاں پہ مرزا صاحب کا کام یہ بنتا تھا جو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ تو بات میں نے کی نہیں ہے, میں نے عبدالحکیم کو یہ بات لکھی ہی نہیں ہے. مرزا صاحب نے تصدیق کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے بلکہ آگے 2 قدم بڑھا کے کہا کہ مجھے نہ ماننا خدا رسول کا انکار ہے. اچھا اس کے بعد تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اس عبدالحکیم پٹیالوی کے خط کو مرزا صاحب پہ اوپر تلاوت کیا گیا ہے اور مرزا صاحب نے اس خط کی تلاوت سننے کے بعد اس کی تصدیق کی ہے, تردید نہیں کی ہے. لہٰذا یہ صرف ڈیٹس کی بات نہیں ہے, اصول کی بات سمجھیں. اچھا دوسری بات دیکھیں ذرا, اب مجھے بتائیں ذرا کہ مرزا صاحب کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہمارے پاس مرزا صاحب کے متعلق جو معلومات موجود ہے, بھلے وہ ان کی روحانی خزائن کی کتابیں ہوں, اشتہارات, جو کچھ بھی ہو, یہ ہمارے پاس ان لوگوں سے آ رہا ہے کہ جن کے کذب اور دجل کا آپ خود ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کا یہ لیول تھا کہ وہ مرزا صاحب کے کوٹ اینڈ کوٹ صحابہ سے منسوب جھوٹی کتابیں شائع کر دیتے تھے. آپ مجھے خود بتائیں کہ اس جماعت جس کا یہ عالم ہے کہ جس کے اپنے بیٹوں کا یہ حال ہے, آپ اندازہ کریں ذرا, وہ کہتے ہیں درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. مرزا صاحب کا پھل, مرزا صاحب کے اپنے بیٹے, ان کا عالم آپ ہمیں خود یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا یہ عالم تھا کہ وہ لوگوں سے منسوب جھوٹی کتابیں شائع کر دیتے تھے. مرزا صاحب یہ خلق کی اصلاح کر کے گئے تھے, اپنے بیٹوں کو اس کذب پہ چھوڑ کے مرزا صاحب دنیا سے گئے ہیں. ان کو ماننے کی آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. خود اپنی بات پہ غور کریں آپ. اچھا اس کے بعد ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جناب دیکھو ان کے بیٹوں کی گواہیاں آپ مانو گے. میرے خیال میں مناظرے کی دنیا میں نا ایک چیز ہوتی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ بھائی میں نے آپ کو بات کرنے سے پہلے کہا کہ اگر آپ کا موقف یہ ہے کہ مرزا صاحب کے بیٹے تو کذاب اور دجال تھے, تو یہ بھائی آپ کو سوچنے پڑے گا کہ اگر مرزا صاحب کے اپنے گھر کے اندر یہ کذب اور دجل پل رہا تھا تو باہر کیا حال ہوگا. کوئی اور بندہ کیا قابل اعتماد ہے, ان کے نام سے چھپنے والی کسی بات کا بھی کیا اعتبار کیا جائے گا. تو اس میں آپ نے کیا ہمیں جواب دیا؟ پھر سب اپنی باتوں پہ خود غور کیجیے گا. آپ نے صرف 2 باتیں ثابت کی ہیں. آپ نے ثابت یہ کیا ہے کہ مرزا صاحب کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اور لوگوں کی اصلاح تو کیا ہونی تھی, ان کے اپنے بیٹے اتنے بڑے کذاب اور دجال واقع ہوئے کہ لوگوں سے بھی جھوٹی باتیں منسوب کرتے تھے اور اپنے باپ سے بھی جھوٹ منسوب کرتے تھے. یہ ان کا حال تھا, یعنی ان کے نزدیک تو ان کا باپ نبی تھا. اب مجھے بتایا کہ جو نبی پہ جھوٹ بولے, حدیث میں کیا آتا ہے؟ آپ خود سوچیں کہ آپ کی جو ساری جو آپ جواب کے نام پہ جو کچھ پیش کر رہے ہیں اس کی زد کہاں تک جاتی ہے. اور آخری بات, ہم نے جو بات کی تھی, جہاں سے بات چیت کا آغاز ہوا تھا کہ مرزا صاحب نے اپنے نہ ماننے والوں کو مسلمان قرار نہیں دیا, وہ ہمیں آپ کو حوالہ پیش کرنا تھا, ہم نے کر دیا. اور اس کی تائید میں 4 مزید حوالے پیش کر دیے. سننے والوں نے سن لیا, آپ کا موقف بھی ہمارا موقف بھی. اگر آپ ان 2 پوائنٹس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں کہ مرزا صاحب جب گئے تو اپنی جماعت کو اس حال میں چھوڑ کے گئے کہ ان کے اپنے بیٹے آپ کے نزدیک کذاب اور دجال تھے, جھوٹ بولتے تھے اپنے باپ پہ اور لوگوں کے بارے میں. تو وہی میں یہ حوالہ مرزا صاحب کے سامنے پڑھا نہیں گیا, عبدالحکیم پٹیالوی. اور اگر آپ کا دعویٰ, اب صرف ایک پاسبلٹی باقی رہ جاتی ہے, آپ عبدالحکیم پٹیالوی کا اصل خط پیش کر دیں اور اس میں یہ الفاظ نہ ہوں, اسے کہتے ہیں پھر تحقیق کی دنیا میں نیا اضافہ. ورنہ آپ کی ساری باتوں کو کوئی ایسی. جی جناب ٹھیک ہے, میں بھی اپنا آخری دیتا ہوں دلائل. آپ جو یہ بار بار عبدالحکیم کی بات کر رہے ہو, آپ کو میں اب حقیقت الوحی کا حوالہ دیتا ہوں. آپ دے رہے ہو نا حقیقت الوحی کا. ڈاکٹر عبدالکلیم خان اپنے رسالہ مسیح الدجال وغیرہ میں میرے پہ یہ الزام لگاتا ہے کہ گویا میں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے جو شخص میرے پر ایمان نہیں لائے گا
وہ میرے نام سے بغیر ہوگا، گو وہ ایسے ملک میں ہوگا جہاں میری دعوت نہیں پہنچی، تب بھی وہ کافر ہو جائے گا اور دوزخ میں پڑے گا، وہ جو آپ بار بار کہتے ہو جہنمی ہے جہنمی ہے۔ یہ ڈاکٹر کا مذکور کا سراسر افتراء ہے۔ میں نے کسی کتاب یا اشتہار میں ایسا نہیں لکھا۔ اس پر فرض ہے کہ ایسی کوئی میری کتاب پیش کرے جس میں میں نے یہ لکھا ہے۔ اب آپ بتاؤ، پٹیوالی جھوٹا ہے، حضرت صاحب جھوٹے ہیں، دعویٰ تو حضرت صاحب پہ الزام لگ رہا ہے، آپ باتیں کرتے ہو، اس کا کیا جواب دیں گے اب آپ؟ سن لے جواب جو میں نے حوالہ پڑھا ہے نا، اس میں کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور وہ میرے پہ ایمان نہیں لایا وہ خدا کے نزدیک مسلمان نہیں ہے۔ میں نے وہ حوالہ پڑھا، وہ پیش کیا۔ آپ نے جو حوالہ پڑھا ہے نا، وہ ایک اور چیز ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس تک مرزا صاحب کی دعوت پہنچی بھی نہیں ہے، جس نے مرزا صاحب کا نام بھی نہیں سنا، اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ حوالہ عبدالحکیم کی بات ہو رہی ہے، اس کو جواب دے رہے ہیں۔ بھائی ٹھہر تو جاؤ نا، بات تو اس کی بات کا جواب دے رہے ہیں، اس نے کیا 10 باتیں کی تھیں، اب آپ 10 میں سے پہلی بات لے آئیں گے؟ حفیظ بھائی ٹھہر تو جائے نا، پوری بات تو سن لینا۔ حفیظ بھائی کمپلیٹ کرنے دیں ان کو۔ جی ممتاز بھائی، ہاں دیکھیں نا، آپ بات پہ ٹوکا نہ کریں، آپ اپنی بات اس وقت پوری کر لیا کریں۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے جو حوالہ پیش کیا، سننے والے خود اس بات پہ غور کر لیں۔ میں نے جو حوالہ پیش کیا وہ کیا تھا؟ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ خدا نے مجھ پہ ظاہر کیا ہے کہ جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور وہ میرے پہ ایمان نہیں لایا، وہ خدا کے نزدیک مسلمان بھی نہیں ہے اور قابل مواخذہ بھی ہے۔ اچھا، ابھی جو آپ بات پیش کر رہے ہیں نا وہ اور دوسری بات کیا ہے؟ میں نے جو حوالہ پیش کیا، میرے بھائی بات کو سنا بھی کرو۔ میں نے کہا کہ حوالہ عبدالحکیم پٹیالوی کو جو خط مرزا صاحب نے لکھا، یہ اس میں حوالہ ہے۔ ابھی آپ جو بات یہ کر رہے ہیں نا کہ اس کے بعد عبدالحکیم پٹیالوی کوئی باتیں لکھتا رہا، مرزا صاحب اس کی بات کر رہے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں مرزا صاحب نے جو خط لکھا عبدالحکیم پٹیالوی کو، خط بنام عبدالحکیم پٹیالوی مرتد، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اور آپ جواب میں کیا کوٹ کر رہے ہیں کہ جناب کوئی ایسے خطوط تھے جو عبدالحکیم نے لکھے تھے، اس میں یہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے وہ بات ہی آپ سے نہیں کی ہے۔ اور دوسری بات ہے، سننے والے نے بات سنی ہے، آپ جو بات پیش کر رہے ہیں وہ عبدالحکیم پٹیالوی ان کی طرف یہ بات منسوب کر رہا تھا کہ جس نے مرزا صاحب کا سنا ہوا بنی نام بھی، وہ بندہ بھی کافر ہے، وہ اس کی بات کر رہے ہیں۔ اور اس کے بارے میں آپ تو جانتے ہیں، مرزا صاحب کے جو درخت تھا، اس کا جو پھل تھا، اس میں سے ایک پھل کا نام تھا مرزا بشیر الدین محمود۔ اس پھل نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جس نے مرزا صاحب کا نام بھی نہیں سنا وہ کافر، دار اسلام سے خارج ہے۔ یہ مرزا صاحب کا اپنا پھل ہے، درخت کا پھل ہے۔ تو دو باتوں کو آپس میں کنفیوز نہ کریں۔ میں بات پیش کر رہا ہوں جو بات مرزا صاحب نے عبدالحکیم پٹیالوی کو لکھی، اس میں یہ بات ہے۔ آپ جواب دے رہے ہیں کس بات سے؟ کہ عبدالحکیم پٹیالوی نے کوئی بات لکھی، اس میں کیا لکھا؟ ان دونوں باتوں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جی جناب، آپ نے پھر ڈنڈی ماری ہے۔ میں نے ایسا بیان نہیں دیا کہ حضرت صاحب نے کہا کہ جس تک میرا دعوت نہیں پہنچی، انہوں نے دونوں کا کہا ہے کہ جس تک پہنچی۔ یہ لفظ آپ نے سنے میں نے کیا کہا؟ جو شخص میرے پر ایمان نہیں لائے گا گو وہ میرے نام سے بغیر ہوگا، یعنی بغیر جانتا بھی ہوگا مجھے کہ بھئی یہ ایک مرزا غلام احمد ایک شخص ہے، اس نے یہ کلیم کیا ہے، یہ اس کا یہ مطلب ہے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ پھر دوسرا شخص وہ جس تک میرا پیغام نہیں پہنچا، دونوں خواہ وہ کسی بھی ملک میں رہ رہا ہے۔ میں نے آپ یہ بات میری طرف کوٹ مت کریں کہ میں نے صرف یہ کہا کہ جس تک میرا پیغام پہنچا اور اس نے مجھے مانا نہیں، یا جس تک میرا پیغام نہیں پہنچا اس نے نہیں مانا، دونوں انہوں نے دونوں کو اس کا حق عبدالحکیم کو اس میں لکھا ہے کہ تم میرے پہ سراسر افطرا کر رہے ہو، میں نے نہ کسی اشتہار میں اور نہ کسی جگہ پہ ایسی بات کی ہے، تم جھوٹے ہو۔ ایسے کرتے ہیں نا، بات کا نکالتے ہیں مغز، بات کا مغز نکالتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کیا مرزا صاحب نے لکھا کہ خدا نے ان کو بتایا کہ جو ان پہ ایمان نہیں لایا وہ خدا رسول کا نافرمان جہنمی ہے؟ بتائیں۔ سمجھتا ہوں نہیں، اگر مرزا صاحب نے کہا پھر بھی اس کو نہیں مانیں گے آپ؟ کس چیز کو؟ مرزا صاحب نے کہا کہ خدا نے ان کو بتایا ہے کہ جو اس پہ ایمان نہیں لایا وہ خدا رسول کا نافرمان جہنمی ہے۔ میں نے ان کا یہ بیان میں نے نہیں پڑھا ہوا، میری اس میں نہیں ہے کہ میں خام خواہ آپ کو کہوں، آپ مجھے اس کا بتا دیں۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، بات تو سن لینا۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہو گیا سر، ٹھیک ہو گیا، میں آپ کی بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں، میں اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ آپ کے علم میں بات نہیں ہے۔ اچھا، اگر آپ تحقیق کریں اور یہ بات ثابت ہو جائے کہ مرزا صاحب نے بات کی ہے کہ جو ان پہ ایمان نہیں لایا وہ خدا رسول کا نافرمان جہنمی ہے، تو پھر اس سے آپ کیا رزلٹ نکالیں گے؟ کہا کہ میں پہلے اس کو پڑھوں گا، پھر میں دیکھوں گا کہ اس کی انہوں نے کیا وضاحت کی ہے، اس کے بعد میں کر سکتا ہوں۔ اگر ان کی وضاحت مجھے سمجھ آتی ہے، جیسی وضاحت آج تک دوسرے لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ اپنے آپ کو، اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے اپنے لیے لفظ نبی اور رسول استعمال کیا ہے اور اس کی پھر ایکسپلینیشن بھی دی ہے نا، یہاں تک رک جائیں کی ہے تو پھر تو بہت بات بڑھ جائے گی۔ لیکن جب انہوں نے اس کی ایکسپلینیشن دے دی ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر اس سے سن لیں، اب مجھے بات کرنے دیں، سن لینا آپ ٹاپک، بھائی میری بات سنیں، ٹاپک ہے کفر والا، اس پہ نہ آپ جائیں نبی والے پہ۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر آپ تحقیق کریں، ہم آپ کو حوالہ بھی دیتے ہیں، آپ تحقیق کریں اور ثابت ہو جائے کہ مرزا صاحب نے کہا کہ ان کا خدا اور مرزا صاحب نے اپنے خدا کو کوٹ کیا فرسٹ پرسن میں کہ جو تیرے پہ ایمان نہیں لایا وہ خدا رسول کا نافرمان جہنمی ہے۔
اگر یہ کوٹیشن آپ کو مل جائے کہ بھی مرزا صاحب نے کہا ہوا ہے کہ وہ جو ان پہ ایمان نہیں لایا خدا رسول کا نافرمان جہنمی ہے، پھر بھی آپ نہیں مانیں گے کہ مرزا صاحب نے ایسی باتیں کی ہیں؟ نہیں، میں پھر وہی بات آپ کو جواب دوں گا کہ جب تک میں پڑھ نہیں لیتا ہوں. جیسے ابھی آپ نے ایک چیز کوٹ کی عبدالحکیم والی، اس میں آپ نے کہا کہ انہوں نے صرف اتنا لکھا ہے کہ نہ میں نے نہیں کہا، سن لیں، آپ نے اس کا ایک بڑا حصہ حذف کر دیا. میں کہہ رہا سن لینا. دیکھیں نا، حذف کر لیا والی بات ہے نا، انسان کے کردار پہ بڑا کوسچن مارک. میں نے آپ سے کہا ہے کہ اس کا حل بڑا سمپل ہے، اس کا بڑا سمپل حل ہے. اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ پہلی بات یہ کہ حقیقت الوحی میں عبدالحکیم پٹیالوی کے نام جو مرزا صاحب نے خط لکھا، سنیے گا بات غور سے، اس خط کی یہی عبارت مرزا صاحب کے سامنے پڑھی گئی کہ جو میرے پہ ایمان. وہ خط کا ہے. میری بات تو سن لینا، بات تو پوری کرنے دیا کریں، بات کو سمجھے ذرا. حقیقت الوحی میں سائل جو ہے وہ مرزا صاحب سے سوال کر رہا ہے، اور سوال کے اندر عبدالحکیم پٹیالوی کو جو مرزا صاحب نے خط لکھا کہ بھئی ان کو نہ ماننے والا مسلمان نہیں ہے، یہی بات کا ان سے سوال کر رہے ہیں. اب بات ذرا غور کیجئے گا، اس کے جواب میں اگر آپ کا موقف درست ہوتا نا تو مرزا صاحب کا یہ کہنا بنتا تھا کہ میں نے عبدالحکیم پٹیالوی کو یا تو کو خط ہی نہیں لکھا، یا خط میں نے لکھا ہے لیکن میں نے وہاں پہ بات نہیں کی ہے. کیونکہ بات پہ حفیظ بھائی غور کریں، سوال کرنے والا سوال یہی کر رہا ہے کہ آپ تریاق القلوب کے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ جو میرے پہ ایمان لانا کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پہ ایمان نہ لانے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. سوال یہی کیا جا رہا ہے. اس کے جواب میں مرزا صاحب کا، اگر آپ کا موقف درست ہو رہا حفیظ بھائی بات پہ غور کریں خدا کے لیے، اس پہ مرزا صاحب کا جواب یہ بنتا تھا کہ میرے سے غلط بات منسوب کی جا رہی ہے، میں نے تو اپنے نام ماننے کو کافر کہا ہی نہیں. مرزا صاحب نے تطبیق کر کے بتایا کہ بالکل ایسی بات ہے. مرزا صاحب نے حقیقت الوحی میں پھر اتنی تفصیلات دی، اور تفصیلات میں یہ بات حفیظ بھائی لکھی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام ماننے والا خدا اور رسول کا بھی کافر ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ مرزا صاحب کا نام ماننے والا مرزا صاحب کا منکر ہے، ان کا کافر ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہ ماننا خدا اور رسول کا بھی کفر ہے. یہی وہ بات ہے اپنا حفیظ بھائی کہ جو مرزا صاحب کے بیٹے نے جب کفر اور اسلام کے حوالے سے بشیر احمد ایم اے نے پورا مضمون لکھا تو اس نے کہا کہ مرزا صاحب کے تمام حوالوں کو یکجا کر کے دیکھا جائے تو مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام ماننے والا ظاہری طور پہ بھی کافر ہے اور باطنی طور پہ بھی کافر ہے. ظاہری طور پہ کیوں؟ کہ ظاہری طور پہ مرزا صاحب کا انکار کر رہا ہے. باطنی طور پہ کیوں؟ کیونکہ مرزا صاحب کا ظاہری انکار اللہ اور اس کے رسول کا کہتے ہیں باطنی انکار ہے، اور وہاں پہ اس نے لکھا ہے، اس کے سارے حوالے میرے بھائی پیش کیے ہیں. تو حفیظ بھائی آپ دیکھیں، دو باتوں میں فرق کرتے ہیں ہم. میں یہ بات بالکل حفیظ بھائی نہیں کہہ رہا کہ حفیظ بھائی امتیاز کو یا دیگر مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں، یہ بات بالکل حفیظ بھائی نہیں ہو رہی ہے. آپ پہ کوئی بندہ الزام نہیں لگا رہا. ہم انشاءاللہ ایسی بات نہیں کریں گے کہ جس کے بارے میں ہمارے پاس علم نہیں ہے. ہم صرف میرے بھائی آپ کو بات یہ بتا رہے ہیں کہ مرزا صاحب کا موقف کیا ہے. مرزا صاحب نے اپنے انکار کو خدا رسول کا انکار قرار دیا ہے. بات پہ غور کریں ذرا. اور خدا رسول کا جو انکار ہے وہ کفر ہوتا ہے. مرزا صاحب نے یہاں تک لکھا، اور ابھی ہم نے آپ کو پڑھ کے بتایا ہے کہ بھئی اگر میں جھوٹا ہوں تو اسلام بھی جھوٹا ہے. ذرا باتوں پہ غور تو کریں. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے نام ماننے والے خدا کے نزدیک عیسائی، یہودی اور مشرک ہیں. اب آپ کہتے ہیں مسلمان کہاں سے ہوگے؟ بھائی عیسائی، یہودی اور مشرک، کیا یہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں؟ یعنی آپ صرف اگر ایک والے کی بات ہوتی تب بھی بات تھی. بھائی یہاں پہ دیر ملٹیٹیوڈ آف ریفرنسز، یعنی اس لیے مرزا صاحب کا بیٹا کہتا ہے کہ جب سارے حوالوں کو یکجا کر کے دیکھیں تو اس میں سے رزلٹ یہ نکلتا ہے. ونس اگین حفیظ بھائی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے مجھے آج ہی جواب دینے ہیں، مجھے آپ سے جواب، کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ ان باتوں پہ دوبارہ غور کر لیجئے گا. آپ ہی ایک انسان ہے نا، ہو سکتا ہے کہ ابھی تک آج کی تاریخ تک جو نتیجہ آپ نے نکالا ہو، انسان ہونے کے ناطے آپ اس میں غلطی لگی ہو، اور غلطی سے آپ کو لگی ہو کہ جیسے میں نے ابھی آپ کا حوالہ ایک پیش کیا کہ آپ کے علم میں کچھ ایسے حوالہ جات نہ ہوں. دیکھیں میرے صاحب یہاں تک کہا کہ اگر جو بندہ میرے پہ ایمان نہیں لائے گا نا، اس کا پہلے رسولوں پہ ایمان ختم ہو جائے گا. یہ بھی لکھی ہے بات، اندازہ کریں ذرا کہ کہتے ہیں اگر میرے پہ ایمان نہیں لاؤ گے تو جو تمہارا پہلا ایمان ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اب یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ میں آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں گا کہ ایک انسان ہونے کے ناطے آپ کے علم میں مرزا صاحب کے تمام حوالہ جات نہیں ہیں. اسی لیے مرزا صاحب کا بیٹا کہہ رہا تھا کہ جب میں سارے حوالہ جات کو یکجا کر کے دیکھتا ہوں تو اس سے رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ مرزا صاحب کا انکار کرنے والا ظاہراً بھی کافر ہے اور باطناً بھی کافر ہے. جی حفیظ بھائی. خیر مرزا صاحب کے بیٹے کیا کہتے ہیں وہ ہمیں اس سے بالکل غرض نہیں ہے، کیونکہ مولانا محمد علی صاحب نے جب اختلاف کیا تھا اور وہ قادیان چھوڑ کے لاہور آئے تھے تو انہوں نے یہی ان کے الفاظ تھے کہ میں ایسے شخص کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا جس کا عقائد مسیح موعود والے نہ ہوں. وہ اپنے عقائد بیان کر کے اور منسوب کر رہا ہوں حضرت مسیح موعود کی طرف، میں ایسے شخص کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا، خواہ وہ
उनका बेटा ही क्यों ना हो। हाँ, मैं उनकी औलाद की वो करता हूँ कि उनकी औलाद है, मैं उनके साथ नमक हरामी नहीं कर सकता, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं हज़रत मसीह मौऊद के कायद पे सौदेबाजी भी नहीं कर सकता। और दूसरी बात, जो आप बार बार अब्दुल हकीम पटियालवी के ख़त की बात कर रहे हैं, अजीम साहब, मैं आपको एक खत, हमारे पास हजरत साहब के मकतूब जो हैं, जो मकतूबात अहमदिया के नाम से उनके बहुत सारे ख़त मौजूद हैं। ये वाले ख़त का झगड़ा जिस वक्त बात हुई, आपको अगर मैंने ये ख़त लिखा है इसी तरह का, और कल को आप मेरे पे क्वेश्चन उठाते हो कि भाई ये तुमने ये कहा है, और आगे से मैं इनकार करता हूँ, आपका फर्ज है कि नहीं वो खत निकाल के मेरे मुंह के ऊपर मारे, ये देख तूने क्या लिखा हुआ है कि नहीं, बनता है कि नहीं बनता? आपके पास तो है, चलो जी मैंने लिख के लिफाफे में डाल के भेज दिया, मेरे उस वक्त कोई फोटोकॉपी मशीनें नहीं थी या कोई इंटरनेट नहीं था, सिर्फ स्कैन करके उसको रख लिया। आपका फर्ज बनता है, मैंने आपको खत लिखा है, उसमें मैंने ये बात की, आप वही बात मेरे पे मंसूब कर रहे हो, और मैं आपके मुंह पे कह रहा हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने ऐसी कोई ना कोई इश्तिहार ना कोई मैंने कहीं भी ये बात नहीं लिखी। आपका फर्ज बनता है आपको खत निकाल के मुझे दिखाएं, ये तूने क्या। अच्छी बात की, ये अच्छी बात की, ये अच्छी बात की आपने। नहीं कर सके जिसका वो क्लेम सर मैं बताता हूँ ना, सर मैं बताता हूँ, ये बात आप अच्छी देखे ना। अब वही बात है फीस भाई, अगर हम बात से बात निकालते हैं कि बात निकल, जो नीचे बहुत अहम लोग आके माशाल्लाह पैनल पे मौजूद है, मैं चाहता हूँ वो लोग अपनी बातचीत रखें, और मैं भी बार बार आपके एहतराम में मुझे बार बार रुकना पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि फिर सिग्नल का प्रॉब्लम होगा और आपको शिकवा रहेगा बात नहीं हुई। लेकिन देखे जरा, बात से बात निकल सकती है ना। अगर आपने मेरी गुज़िश्ता बात को ध्यान से सुना हो तो मेरे भाई दोबारा रिपीट कर देता, कोई बात नहीं है। शायद आपने चूंकि इस तरह खाना खाना मेरी बात सुनी नहीं है। मिर्ज़ा साहब के सामने अब्दुल हकीम पटियालवी को जो मिर्ज़ा साहब ने ख़त लिखा उसका तज़किरा करके पूछा गया कि जनाब तिरयाकुल कुलूब में आपने लिखा था कि आपका नाम मानने वाला काफिर नहीं है, अभी आपने अब्दुल हकीम पटियालवी को ख़त में लिखा है कि मेरा नाम मानने वाला काफिर है, तो ये क्या मसला हुआ? क्योंकि एक तज़ाद में तो दोनों बातों में। तो मिर्ज़ा साहब ने अभी जो आपने बात की है ना, आगे से मिर्ज़ा साहब का जवाब वो बनता था कि मेरे से झूठी बात मंसूब की जा रही है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं लिखी। क्या मिर्ज़ा साहब ने कहा? मिर्ज़ा साहब आगे से जवाब में उस खत को ऑन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसी बात है, मेरा इनकार तो खुदा रसूल का इनकार है। आप बात पे गौर करें मेरे भाई, ये वो मौका था कि जब मिर्ज़ा साहब के सामने इस खत का तज़किरा हुआ तो ये वो दिस वाज द राइट टाइम फॉर हिम टू से कि भाई मेरे से गलत बात मंसूब की जा रही है। अच्छा, अब ये सारी बात मैंने रिपीट किया, मैं इसको यहाँ पे खत्म करता हूँ, लेकिन एक बात सुने जरा आप तवज्जो से, मैंने पहले भी ये बात की है और इस पे आपने गौर करना है। आप लोग ये तो मानते हैं कि मिर्ज़ा साहब खल्क की इस्लाह के लिए आए थे, और आप खुद ही अपनी बातों में बार बार बता रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब के घर में उन पे ईमान लाने वाले, ये नहीं कि काफिर बेटे की बात हो रही है ना, फजल की बात नहीं हो रही है, उन पे ईमान लाने वाले उनके दो बेटों और उन बेटों की बात हो रही है जिनकी जो कि नुसरत जहां बेगम के बतन से पैदा होने वाले हैं। और आपकी जमात का मौक़िफ़ यही है कि जनाब वो उसके बाद वो उनको जो है ना बड़ा सरफराज आ गया 1884 के बाद। एनी हाउ, अब मुझे बताएं कि अगर वो जो फल मिर्ज़ा साहब के दरख्त पे लगा मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद और मिर्ज़ा बशीर अहमद एमए की शक्ल में, आप अंदाजा कर लें कि वो फल कितना कड़वा था, कि वो दोनों बंदे, आपने खुद बताया है कि वो लोग मिर्ज़ा साहब के बेटे ना सिर्फ ये कि अपने बाप से गलत बातें मंसूब कर रहे हैं, बल्कि एट द सेम टाइम आपके अकाबरी से गलत बातें मंसूब कर रहे हैं। ये आलम था मिर्ज़ा साहब के अपने घर में उनके बेटों का, यानी इस दरख्त पे लगे हुए फल का। और ये कहावत है मेरे भाई, आप भी जानते हैं कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, यानी मिर्ज़ा साहब को मुसलमान जो कुछ कहते हैं आप जानते हैं, लेकिन इस दरख्त पे जो फल लगा उस फल ने मुसलमानों की बात की तस्दीक कर दी है कि झूठ और किज़्ब के सिवा कुछ है ही नहीं है। तो अगर मिर्ज़ा साहब के बेटों का ये आलम है, बताया आप किसको और काउंट करेंगे? एनी हाउ हफीज़ भाई, दायरों में बात जा रही है, मेरे ख्याल में इसको ख़त्म करते हैं यहाँ पे इंशाल्लाह। आप देखें कोई आप पे ज़बरदस्ती जबर नहीं है, ना सुनने वालों पे किसी ने जबर किया है, आपने बात रखी है, हमने भी रखी है, लोग गौर करके इंशाल्लाह उस पर अपना कोई रिजल्ट निकाल सकते हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त ये, मेरी अपने एक इंसानियत के नाते मैं आपको अपना एक भाई समझता हूँ, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि एक मरतबा इन सारे हवाला जात को सामने रख के ना फिर इसके बारे में सोचिएगा, उसके बाद कोई रिजल्ट निकालिएगा। बहुत शुक्रिया जी। जी बहुत शुक्रिया आपका। तो बाकी ये कह देना कि जो दरख्त है वो अपने फल से पहचाना जाता है। अब मैं यहाँ पे मिसालें दूँ नबियों की कि किन नबियों की औलादें बिगड़ गई, अब उनमें उन नबियों का क्या कसूर था? अब उनको हम मुझे क्लेम कर सकते हैं कि ये देखें ना, ये देखिए यहाँ पे एक सेकंड नहीं, मुझे बात मुकम्मल करने दें। मैं कहता हूँ सिर्फ 10 सेकंड, मैं कहता हूँ सिर्फ 10 सेकंड मेरे भाई, 10 सेकंड सिर्फ। मैं हफीज भाई देखें, मैंने आपसे कहा है कि कोई एक मिसाल ऐसी आप पेश कर दे जहाँ पे नबी के उस पे ईमान लाने वाले, नबी के ऊपर ईमान लाने वाले उसके मैं उसका जवाब दे, मैंने बात की है कि अपनी सुन लें, एक सेकंड बात तो मुकम्मल देखे ना, मैं कहता हूँ कि आप खुली बात कीजिएगा, मेरी सिर्फ बात करने ताकि मेरी बात का प्रॉपर जवाब भी तो देना। मैंने आपसे कहा कि देखिए, मैंने आपको वाज़ेह किया कि मिर्ज़ा साहिब के वो बेटे जो मिर्ज़ा साहिब पे ईमान लाए
مرزا صاحب کے زیر تربیت رہے, مرزا صاحب کے پیغام کو لے کے آگے چلے. بھائی ان کی بات ہو رہی ہے, نوح علیہ السلام کا بیٹا کفر پہ مرا, اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو لہٰذا اگر آپ نے اس بات کو ادھر لے کے بھی جانا ہے نا, پہلی بات آپ سے درخواست ہے کہ نہ لے کے جائیں. دوسری بات, اگر لے کے جانا چاہتے ہیں نا تو بات کو سمجھ کے لے کے جائیے گا. مرزا صاحب پہ ایمان لانے والے ان کے بیٹوں کی بات ہو رہی ہے. اب آپ کریں بات. میں متعلق لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا. حضرت صاحب نے اپنی ایک عربی کی کتاب میں خود لکھا ہے, اور اپنی خاندان, اپنی فیملی کے بارے میں, کہ میرا کنبا, یہ کہہ کے انہوں نے لفظ استعمال کیا. یہ نہیں کہ میری جماعت کے لوگ, انہوں نے کہا میرا کنبا. وہ لفظ اب میں آگے نہیں استعمال کرنا چاہتا ہوں, کہ اس طرف بڑھ جائے گا, اس طرف چلا جائے گا. اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں وہی کام کیا انہوں نے. میں چونکہ میں حضرت صاحب کا ماننے والا ہوں اور وہ ان کی اولاد ہے, لیکن ان کے بارے میں وہ خود پریڈکشن کر گئے ہوئے ہیں میرا کنبا کہہ کے. تو میں کیا کہوں اب آپ کو. ٹھیک ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے انشاءاللہ. نیچے جو لوگ موجود ان کو موقع دے بات کرنے کا. جناب انشاءاللہ میری بات جناب یہاں پہ مکمل ہوئی, اور بہت شکریہ.